السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈاکٹرز کلینک میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود اختر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کلینک میں ماہر ڈاکٹر کو مدعو کرتے ہیں اور ہیلتھ کے حوالے سے ان سے بات چیت کی جاتی ہے۔ آج ہم نے جو پروگرام کا فوکس اور ہمارا محور ہوگا وہ الٹرا ساؤنڈ اور ریڈیولوجی کے حوالے سے ہوگا، اور آج کے پروگرام میں ہم احاطہ کریں گے کہ الٹرا ساؤنڈ نے کس طرح ہمارے ڈائگنوسس کو بہتر کیا ہے اور کس طرح بہت آسانی سے ہم ارلی سٹیجز کے اوپر ڈائگنوسس کر سکتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ جو پچھلے 1 یا 2 دہائیوں سے الٹرا ساؤنڈ نے جس تیزی سے ترقی کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں تشخیص کے اور ایون پروگنوسس کے وہ بہت حد تک بہتر ہو گئے ہیں۔ اور یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جہاں الٹرا ساؤنڈ کی تاریخ لکھی جائے گی اور اچھے الٹرا ساؤنڈ والوں کا ذکر ہوگا، وہاں گنگا رام ہاسپٹل کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پروفیسر صاحب کا بہت اچھے الفاظ میں ذکر کیا جائے گا۔ اور آج ہم نے اسی لیے ڈاکٹر صفدر علی ملک صاحب کو یہاں دعوت دی ہے کہ وہ خاص طور پہ ڈائگنوسس کے حوالے سے بات کریں، اور پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ گنگا رام ہاسپٹل نے ان کی موجودگی سے کس طرح سے یہ ریڈیولوجی کو ڈیولپ کیا ہے۔ پروفیسر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یہ بتائیے گا کہ کسی زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے کوئی زیادہ ذکر نہیں ہوتا تھا اور تشخیص کے حوالے سے بھی اس کا کہیں کسی لیول پہ ہم نہیں رکھتے تھے، لیکن آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ڈائگنوسس، پروگنوسس اور ہر لیول پہ اس کا ایک امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ بتائیے گا یہ تبدیلی کس طرح سے واقع ہونا شروع ہوئی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر مسعود صاحب، آپ نے بڑا ہی اہم اور ٹچی سبجیکٹ ٹچ کیا ہے۔ کسی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے، علاج کے لیے اس کی تشخیص ہونا بڑی ضروری ہے، اور اس تشخیص کے تحت مختلف قسم کے طریقے ہیں، جس میں لیبارٹری ہے اور جس میں ایکس رے تھا، جس کو ریڈیولوجی کا نام سے کہا جاتا ہے۔ یہ 1895 میں شروع ہوئی تھی اس ریڈیولوجی کی دیکھی جائے تو پہلا ایکس رے ایجاد ہوا تھا 1895۔ اس کے بعد پچھلے تقریباً کوئی 32 ایئر سے دنیا میں وجود آیا ہے الٹرا ساؤنڈ کا، اور میں سمجھتا ہوں سب سے جب سے اس کا وجود ہے یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے، نعمت ہے، چونکہ یہ واحد ایسی ماڈلٹی ہے کہ جس کے اندر کوئی شعاع نہیں ہے، اور اس کے لیے خاص قسم کی پریپریشن نہیں کرنی پڑتی، کوئی ٹیکہ نہیں لگانا پڑتا، اور یہ نان انویسو ہے، اور اس کا کوئی پورٹیبل بھی ہوتی ہے، چھوٹی سی مریض اگر حالت خراب ہے سیریس ہے تو بیڈ سائڈ پر لے جا کے تو اس کی تشخیص جاتی ہے۔ بلکہ آج میں یہ کہوں کہ یہ اٹ از نون ایز اے اسٹیتھوسکوپ آف ڈاکٹر، تو یہ بھی آج کل فکر سلوگن چل رہا ہے۔ یہ اتنی بیسک انویسٹیگیشن ہو گئی ہے کہ پیٹ میں یا کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو انویسٹیگیشن ایڈوائز کی جاتی ہے یہ ہیلپ کرتی ہے فزیشنز کو، سرجنز کو، گائنیکالوجسٹ کو، ہر ڈاکٹر کو تقریباً، کہ یہ ایسی موڈلٹی ہے کہ جا کر آ کے لائیں تو بہت ساری آپ کی جو ایگزامینیشن کی ہیں یا باقی ٹیسٹوں کی سہولتیں ہیں اس سے یہ بہتر سہولت ہے، بیکاز اٹس اے ریئل ٹائم الٹرا ساؤنڈ، اور یہ موقع کے مطابق وہیں پہ تشخیص کی جا سکتی ہے۔ خاص طور پہ پتے میں جگر کے لحاظ سے یہ 95 to 100% بھی بعض کا اس کی تشخیص ہوتی ہے، اسپیشلی ود ریفرنس ٹو لیڈیز کہا جائے تو پتے کے پتھر کہا جاتا ہے، تشخیص ہوتی ہے، تو بڑی اس کی ایکوریسی ہے۔ اور سب سے بڑا جو اس کا اور جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، اس کا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اندر شعاعیں کوئی نہیں ہیں جو کہ ہارمفل ہیں۔ یہ میں اس لفظ بول رہا ہوں شعاعیں ہارمفل نہیں ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جن کے لیے بہت بڑی ایک الٹرا ساؤنڈ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، فار اسپیشلی ان گائنیکولوجیکل پرابلمس یا ان آبسٹیٹیکل پرابلمس جہاں پہ ایکس رے نہیں ایڈوائز کیا جاتا۔ مین ڈفرنس بٹوین ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ یہ ہے کہ ایکس رے کے اندر شعاعیں ہوتی ہیں جو کہ اگر بے جا دی جائیں اینڈ اسپیشلی ان اے پریگننٹ وومن تو اس کے اپنے نقصانات ہیں، ہیزرڈز ہیں۔ بچہ اگر ارلی سٹیج پہ ہے، خاص طور پہ پہلے 3 ماہ کے اندر ہے، 2.5 ماہ کے اندر ہے، تو اس میں نقصان اس میں بہت زیادہ نقصان کا رسک ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ ایک کریے گا کیونکہ الٹرا ساؤنڈ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے اور ڈیفینیٹلی ایک پروگرام میں شاید ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ جو بیماریاں جو کہ الٹرا ساؤنڈ پہ ارلی ڈائگنوسس کر دی جاتی ہے اور جس میں پیشنٹ کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں ہم اس کو فوکس رکھیں۔ اس میں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سٹیج پہ جا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب کینسر اسپیشلسٹ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جی میرے پاس آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ علاج ہمارے پاس نہیں ہے، سٹیج 3 پہ چلا جاتا ہے، سٹیج 4 پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ بتائیے گا کہ کیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو بریسٹ کینسر ہے اس کی ارلی ڈائگنوسز اور اس میں کوئی ہیلپ ہو سکتی ہے؟ جی، بہت زیادہ اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے، بلکہ میں اسی آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا ہماری سوسائٹی میں کہ دنیا میں تو بریسٹ اویئرنیس بہت زیادہ ہے اس کے کینسر کے، بیکاز دیٹ از اے فرسٹ مین کلر آف اے وومن، سائلنٹ کلر کے طور پہ۔
تو اینی وومن، اینی خاتون جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، اس کو چاہیے کہ 2 سال میں ایک دفعہ اپنی اسکریننگ میموگرام کرائیں، جسے چھاتی کا ایکس رے کہا جاتا ہے، جس بڑی منیمم وولٹیج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے دنوں جو کہ ہمارے اسپتال میں لگی گنگرا میں ماشاء لگی پچھلے 5 سال سے ہم کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی کہ کیا خالی میموگرام ضروری ہے یا الٹرا ساؤنڈ بھی ضروری ہے۔ اینی لیڈی ہو از لیس دین 35 اور 40 ایئرس، جس کی عمر کم ہے 40 سال سے، ان کو میموگرام ایڈوائزبل نہیں ہے ان دا ارلی فرسٹ ڈائگنوسس۔ ان کا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے چونکہ اس کی اپنی ریڈیشن ہے، وہ فرٹائل ایج میں ہوتی ہے۔ لیکن 40 کے بعد آپ دونوں کو کمبائن کر کے رزلٹ دیں گے تو اس کی سکسیس ریٹ از مور دین 90%۔ جہاں تک اس کی تشخیص کا تعلق ہے، تشخیص نہیں بلکہ علاج بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اپنے چھاتی میں ذرا سی بھی کوئی ڈسکمفرٹ ہوئی ہے یا کہ وہاں گلٹی محسوس ہوئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنی ڈاکٹر صاحبہ کو چیک اپ کرائیں، ان سے ایگزامینیشن سیکھیں، اور اگر انہیں کوئی شک پڑا ہے تو اگر 40 سال سے کم عمر ہے یا زیادہ بھی ہے، لیکن اگر گلٹی محسوس ہو گئی ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ، اگر گلٹی محسوس ہو گئی ہے یا کوئی ڈسچارج یا نپل سے یا کسی جگہ زخم ہے، تو اس کا بیسٹ موڈیلٹی ہے کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کریں۔ اچھا، اس میں ایک بڑا، کیونکہ پچھلا مہینہ جو تھا وہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا بھی تھا، اور دنیا بھر میں یہ بہت سارے پروگرامز ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے خواتین میں اویئرنیس کی بھی کوشش کی جاتی رہی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن ہے کہ خواتین کو ٹرین کرنا کہ کس طرح سے ہر مہینے وہ خود سے معائنہ کروائیں، تو کیا سیلف بریسٹ ایگزامینیشن سے سپیریئر ہے الٹرا ساؤنڈ، یا دونوں ایک ہی لیول پہ آتے ہیں؟ بہت سپیریئر ہے، بہت سپیریئر ہے کہ سیلف ہیلپ پہ، ایگزامینیشن پہ یو کین فیل سم تھنگ رانگ، یو کین فیل دی ڈسفیگرمنٹ، یا کوئی گلٹی محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو ایسی لمپ نظر آ رہا ہے، لیکن اس گلٹی کی، اس میس کی، اس لمپ کی خصوصیت کیا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا وہ پانی کی تھیلی ہے یا وہ سالڈ میس ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ سے آپ کو 100% چل جائے گا کہ یہ پانی کی تھیلی ہے یا سالڈ ہے۔ اگر وہ پانی کی تھیلی ہے تو اس کا علاج بھی اسی لمحے ہو جاتا ہے کہ وہیں پہ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہم اس میں سوئی ڈالتے ہیں، لوکل انستھیزیا دے کے، پیشنٹ کو بے ہوش نہیں کیا جاتا، پیشنٹ سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہیں چھوٹی سی سوئی ڈالی اور سارے کا سارا پانی نکال لیا، وہ گلٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ توانائی کے بحران کا واحد حل ڈائمنڈ جمبولون انسولیشن۔ This time check is brought to you by Diamond Jumbo. اول تو الٹرا ساؤنڈ کے اپنے آج کل جو ہائی ریزولوشن الٹرا ساؤنڈ ہیں، کلرڈ الٹرا ساؤنڈ ہیں، اس کے اتنے کلاسیکل فیچر ہوتے ہیں کہ ہم اسی کی بیسس پہ بتا سکتے ہیں یہ جو گلٹی ہے یہ بینائن ہے، یعنی کہ یہ سادی گلٹی ہے، سادہ گلٹی ہے، کینسر معصوم ہے، یا کینسر گلٹی ہے۔ کافی حد تک تو ہم اس کو وہیں پہ تشخیص کر سکتے ہیں، لیکن سرجن نے جب سرجری کرنی ہے تو اس کو ایک تشخیص چاہیے ہوتی ہے جو کہ ڈیفینٹ چاہیے۔ وہ ڈیفینٹ کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہم کور بایوپسی کر لیتے ہیں، اور وہ بھی الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہوتی ہے۔ وہیں پہ پروب رکھی اور 18 گیج کی سوئی ڈالی، گن کے ساتھ اس کی بایوپسی کی، اور ٹیشو لیبارٹری میں بھیجا، اور ایک ہی سٹیج سے کہتے ہیں ٹرپل ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کا ایگزامینیشن بھی ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ بھی ہو گئی اس کے ساتھ، اس کی میمو بھی اسی کلینک پہ ہو گئی، اور اس کی بایوپسی بھی ہو گئی، یعنی ایک ہی گو میں، اور لیبارٹری کی رپورٹ آنے تک کنفرم ہو گیا کہ یہ اس کو کینسر ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بتائیے گا کہ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں اور سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کی بات کرتے ہیں تو کتنا چھوٹی گلٹی جو ہے وہ آپ الٹرا ساؤنڈ پہ پک کر لیتے ہیں، اور وہ کون سی سٹیج پہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو خواتین زیادہ تر آتی ہیں کہ بہت بڑے بڑے لمپ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے ایکزیلا کے اندر، بغل کے اندر بھی گلٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے کتنا ارلی سٹیج پہ پک کرتا ہے؟ یہاں میں اس میں ڈاکٹر صاحب گزارش کروں کہ ہیوی بریسٹ میں یا ڈینس بریسٹ میں بعض کا خاتون کو خود بھی گلٹی محسوس نہیں ہوتی انلیس اٹ گروز بگ، لیکن الٹرا ساؤنڈ اتنی سینسٹیو موڈیلٹی ہے اتنے اس میں کہ ایز اسمال ایز لیس دین ہاف اے سینٹی میٹر یو کین پک اپ، یعنی پی نٹ سے بھی، پی نٹس کی سائز کے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی بایوپسی بھی کر سکتے ہیں، اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ وہ گریڈ 1 گریڈ 2 کے لیول پہ آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں بیفور اس سے کہ وہ پہلے پھیل کے دوسری بریسٹ میں جائے، جیسے آپ نے فرمایا ایکزیلا میں چلے گی، آرم پٹ میں چلے گی، گلٹیاں بن کے ڈسچارج ہوگی۔ وہ سٹیج ایسی ہے جو کہ 100% ٹریٹیبل ہے، جس کی سرجری ہو جائے گی، جس کے بعد اس کو جو بھی سرجن ہے، آنکولوجسٹ ہیں، اس کو ریڈیو تھراپی دیں، کیمو تھراپی دیں۔ یہ وہ تشخیص ہے اس سٹیج پہ جس پہ مریض الحمدللہ اپنی بقایا زندگی نارمل گزار سکتا ہے۔ کیا جائے کہ وہ سٹیج جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو زخم بھی ہو چکا ہے، بڑا سا فنگیٹنگ میس بھی ہے، اس کی گلٹیاں بن چکی ہیں، ہو سکتا ہے جب اس کو سروے کیا جائے تو اس کے لیور میں بھی اس کے میٹس پھیل گئے ہوں، اور اس وقت کوئی زیادہ ٹریٹمنٹ آفر نہیں ہم کر سکتے، وہ اس پہ اس بیچاری کا کوئی زیادہ ہیلپ نہیں کی جا سکتی۔ اچھا